ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حالت احرام میں حج کے سفر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہم سے پیچھے تھا، ہمارا قافلہ آپ سے آگے تھا۔ عورتوں کا ہمیشہ قافلہ آگے رکھا جاتا، مردوں کا قافلہ کیا ہوتا تھا؟ پیچھے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جب حج کے لیے گئی تو ہم نے اپنے چہروں پر نقاب نہیں کیا ہوا۔ اس مسئلے کو سمجھیے گا بڑے اچھے طریقے سے۔ حالت احرام میں جب عورت کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کو کیا کرے؟ ننگا رکھے، چہرے کے اوپر نقاب نہ رکھے۔ جب عورت کو یہ یقین ہو کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور جب اسے یہ یقین ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر ہر حال میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پردہ کرنا ہے۔ حالت احرام میں بھی پردہ کرنا فرض واجب ہے، حالت احرام میں پردہ کرنا۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں حالت احرام میں پردہ ہے ہی نہیں ہے پردہ، لیکن اس کی صورت یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پردہ نہیں ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر پردہ ہے۔ اس کی دلیل یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ جب سامنے سے کوئی قافلہ آتا، ہمارے چہروں پر پردے نہیں ہوتے تھے، لیکن سامنے سے کوئی قافلہ آتا تو ہم اپنے چہروں پر کیا کرتی تھی؟ پردے پھینک لیتی تھی۔ ہم اپنے چہروں پر نقاب پھینک لیتی تھی، ہم اپنے چہروں پر چادریں پھینک لیتی تھی، جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہم اپنے چہروں پر پھینک لیتی۔ اور جب وہ قافلہ گزر جاتا، اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اب اپنے چہروں پر کیا کرتی؟ ہم نقاب ہٹا لیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمانے نبوت کی دلیل دے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کی دلیل دے کر یہ بات سمجھائی کہ دو چیزیں سمجھائی۔ پہلی بات، حالت احرام میں بھی پردہ ہے جب مردوں کو دیکھنے کا خدشہ ہو، غیر محرموں کے دیکھنے کا خدشہ ہو۔ دوسری بات، چہرے کا پردہ ہے، چہرے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر نقاب پھینکتی تھی، باقی جسم تو ویسے ہی پردے میں تھا۔